دھوپ و سایہ، قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت و رحمت کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے۔ الفاتحہ۔ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب ان کو ایسے قوانین کا پابند بنانا ہے جن کی بدولت یہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا کسی ایک زاویے سے بھی احاطہ کر پانا ناممکن ہے۔ اس مضمون میں دھوپ اور سائے کے تعلق سے ان پر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دھوپ اور سایہ بظاہر متضاد چیزیں ہیں۔ سایہ کو عام طور پر راحت اور آرام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دھوپ میں بظاہر ایسا نہ ہو، لیکن ذرا غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دھوپ خود کاروباری زندگی کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ دوسرے دھوپ ہی سایہ کی اہمیت اور افادیت کی پہچان بنتی ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو تو سایہ بھی نہیں رہتا۔ جس طرح گھنا سایہ رب کریم کی رحمتوں کا مظہر ہے، اسی طرح دھوپ کو بھی اس نے سایہ دار درخت اور اس کے ساتھ ہی دوسری زمینی مخلوق کے لیے رحمت اور رزق کا سامان بنا دیا ہے، اور اس دھوپ کو قابل برداشت اور اکثر صورتوں میں خوشگوار بنائے رکھتا ہے۔ سایہ دار درخت اور زمین پر پھیلے ہوئے تمام پیڑ پودے، جڑی بوٹیاں سورج کی روشنی دھوپ میں ہی اپنی خوراک بناتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں، اور اسی عمل میں وہ ماحول کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن نکالتے ہیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس دوران استعمال ہونے والی سورج کی توانائی، سولر انرجی کا ایک حصہ پیڑ پودوں کی پتیوں، ڈالوں اور تنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو انہیں جلا کر دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پیڑ پودے شمسی توانائی کے بہترین ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ اللہ جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے لیے آگ سلگا لیتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين۔ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ آج کل تو شمسی توانائی کو محفوظ کرنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، جن سے بڑے پیمانے پر شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ دھوپ کے مواقع پر سولر پینلز لگ رہے ہیں اور دھوپ سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان فوائد سے بڑھ کر پیڑ پودوں کے پھل، پھول اور پتیاں ہی انسانوں اور جانوروں وغیرہ کی غذا بنتے ہیں، اور انہی سے پھر گوشت اور دودھ وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ اس طرح پیڑ پودے خاموش خدمت میں لگے ہوتے ہیں جس کا سارا انتظام رب کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان مختلف انداز میں ہوا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 17 سے 22، سورہ قاف آیت نمبر 6 سے 11۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہے
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی؟ ہم نے اس میں کتنی نوع بنوع کی فیض بخش چیزیں اگا رکھی ہیں۔ اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ سورہ شعراء میں خاص طور پر انبیاء سابقین کے حالات سے رب کریم کی رحمت اور قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرنے والوں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آیت نمبر 7 میں شان رحمت و ربوبیت کی وہ نشانی پیش کی گئی ہے جو سب کے سامنے ہے اور تھوڑے سے غور و فکر سے بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دھوپ اپنی ساری افادیت کے باوجود اگر مستقل طور پر ہمارے اوپر پھیلی رہے تو ایک مصیبت بن جائے، جس کا اندازہ گرمیوں میں ہوتا ہے، اور سردیوں میں اس کا بھی اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ دھوپ ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سائنسی تحقیقات اس پر روشنی ڈالتی ہیں کہ اگر ایک لمبی مدت تک زمین سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے تو موجودہ نظام میں زمین پر زندگی معدوم ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم نے رات و دن کا ایک معتدل فیض بخش نظام قائم فرمایا ہے۔ زمین اپنی ایکسس پر تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے، جس سے رات و دن باری باری آتے رہتے ہیں، اور زمین اپنی ایکسس پر تقریباً 23 ڈگری زاویے پر جھکی رہتے ہوئے سورج کے تقریباً 365 دن میں ایک چکر پورا کرتی ہے، جس سے رات اور دن گھٹتے بڑھتے ہیں اور موسم کی تبدیلی وغیرہ جیسے بے شمار فوائد اعتدال کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہے: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیر بدل میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات بھی دھوپ اور سائے کی بڑی اور پھیلی ہوئی شکلیں ہیں۔ زمین کے جس آدھے حصے پر سورج چمک رہا ہوتا ہے، اسی کا سایہ دوسرے آدھے حصے پر پڑتا ہے، اور وہاں رات ہوتی ہے۔ کاروباری زندگی کے لیے دن اور رات کا مناسب رفتار سے آنا جانا جو اہمیت رکھتا ہے واضح ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنا دیا، یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے، اگر سورج نہ ہو تو سایہ بھی نہ ہو۔ پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت، جو تمہارے کاروبار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71 سے 73 میں بھی یہ بات کچھ اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔
ارشاد ہے، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ کہو کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے کہو کیا تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ رب کریم کی عطا کردہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ہماری زندگیوں میں اس طرح شامل ہیں کہ اکثر ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رہتا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بحسن خوبی کرتے رہیں۔ آمین۔